شہر رمضان الذی سے لے کر وانتم تعلمون تک ہر جگہ کرو یا نہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو ایسا نہ کرو، کس کی مرضی ہے؟ تمہاری ہے یا رب کی ہے؟ رب العالمین کی مرضی ہے، اور رب العالمین آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھو۔ ایسے ہی حکم ہے مسلمان ہو گئے نماز پڑھو، دونوں رب نے ہی حکم دیے۔ ہاں، نماز کی اہمیت پر اتنا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر ایک نماز بھی کوئی چھوڑا تو وہ کافر۔ ہاں، بڑے بڑے علماء کے نزدیک یہاں تک ہے کہ اسے مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے، اور مستقل بے نمازی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ہاں، نمازی عورت ہے، بے نمازی شوہر ہے، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے یا نہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے ایک کافر ایک مسلمان دونوں زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے والا دائمی طور پر کافر، پڑھنے والی عورت مسلمان، کافر اور مسلم کا نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ اس حد تک علماء اسلام نے اس کی سنگینی کو بتایا ہے، اور رب نے کہا ہے کہ 88 مرتبہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز 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 نماز، حتیٰ کہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن میں ایک پوری آیت ہے جس میں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ کب؟ جنگ کی حالت۔ یا رب تب بھی معاف، اللہ کے لیے جہاد میں نکلے ہیں صحابہ، اور ادھر سامنے دشمن ہے، زبردست لڑائی ہے، اتنی تیز ہے کہ 1 منٹ کا وقفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کریں گے تو دشمن ہلہ بول دے گا یا آ کر فتح پا لے گا۔ ایسے وقت میں مغرب کا ٹائم، ایسے وقت میں عشاء کا ٹائم، ایسے وقت میں فجر کا ٹائم، ایسے وقت میں ظہر کا ٹائم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم بعد میں پڑھ لو، بلکہ اسی حالت میں نماز کیسے پڑھنا ہے اللہ نے پوری آیت اتاری۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پوری آیت اور پورا طریقہ سکھایا کہ امام کھڑا ہو جائے گا، ایک ٹکڑی نماز پڑھے گی، اور امام ایک رکعت کے بعد بیٹھ جائے گا، ایک رکعت اٹھ کے دوسرے لوگ پڑھ لیں گے، پھر وہ ٹکڑی جا کے جہاد کرے گی، جو جہاد کرنے والی ٹکڑی تھی وہ آ کے پھر اس امام کے ساتھ جوائن ہو جائے گی، پھر ان کی ایک رکعت امام پڑھائے گا، پھر وہ ایک رکعت اٹھ کے دوسری کیا ہے رکعت پوری کریں گے۔ یہ پورا طریقہ قرآن میں موجود ہے۔ عام نمازوں کا مکمل پورا طریقہ نہیں ہے، لیکن جنگ کی نماز کا ہے۔ ایسے وقت میں بھی نماز معاف نہیں، ایسے وقت میں بھی وہی رب حکم دیتا ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو۔ میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی تو ہم پابندی کریں گے، نماز کی نہیں کریں گے، تو یہ رمضانی کیا ہے؟ آپ کے دل کی ہے، آپ کی منمانی چلتی ہے رب کے پاس۔ اگر کل کے دن رب العالمین کہہ دے کہ تو میری باتوں کو مانتا ہی نہیں تھا، اپنی مرضی سے مانتا تھا، تیری کی عبادت قبول نہیں، اور اٹھا کے تمہارے چہروں پہ پھینک دے، تو پھر ہمارے لیے کون سا راستہ باقی ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے کھلواڑ نہ کرو، اللہ سے مذاق نہ کرو۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ تمہاری زندگی میں جب بھی جو بھی حکم دیا ہے وہ حکم ہی ہے، اس کو ماننا ہی مسلمانیت ہے۔ اپنی مرضی سے ماننا اللہ کی قسم وہ مسلمانیت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو معلوم ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، 20 رمضان المبارک 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا افتتاح ہوا، اور افتتاحی مجالس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں 2-3 صف بھی پورے نہیں ہوتے تھے عام نمازوں میں، لیکن بہت جلد یہاں کے ایکٹیویٹیز جو ہم نے بڑھائے، تحفیظ کا مدرسہ کھولا، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر رہ کر اقامتی مدرسہ بھی کھولا، تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 فلور ہونے کے باوجود ہمارے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کرتی نظر آئی، ہمارے لیے تنگ ہو گئی زمین،
اور عیدین میں تو یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کئی لوگ ریٹرن گئے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3واں فلور بھی ڈال دیا جائے اور اس کی چھت بنا دی جائے، مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کی اقامتی طور پر رہائش گاہ کو آسانی ملے اور ہم کو 2-3 ہال نمازیوں کے لیے مختص کرنے کا موقع ملے۔ اس تمام کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب اپیل یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر تیسری چھت، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جہاں تک جو بچوں کے لیے مطبخ ہے، کچن ہے، ڈائننگ ہال ہے، رہنے کا موقع ہونا ہے، پھر اس کے بعد لوگ جو آتے ہیں اور جو مہمان جو آتے ہیں، یہ تمام بندن کے لیے تقریباً 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ ابھی شروعات کو 15 لاکھ کی سخت ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام تک ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کارروائی شروع ہو چکی ہے، آپ تمام لوگ آگے آئیں اور اس معاملے میں مدد کریں، جو ہو سکتا ہے دیں، اور کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے سیلنگ کی ہو یا اس کے اندر فین کی یا لائٹ جو بھی ہو، آپ لوگ اس کے لیے بھی الگ سے آ سکتے ہیں۔ تو بہر کیف ہمارے سامنے ایک بہت اہم ترین مدعا یہ ہے کہ بندن مکمل ہونا اور بہت قلیل مدت میں۔ دوسری بات، بجٹ تھوڑا بڑا ہے، 65 لاکھ کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ جیسے پہلے آپ لوگ آگے آئے ویسے ہی آگے آئیں تاکہ ہماری یہ مسجد کے اندر ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہوں۔ انشاءاللہ عالمیت کے کورس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں، اگر بڑی جگہ مل جائے گی تو وہ چیز بھی ہم شروع کریں گے۔ تو بہر کیف اب تو یہ مدعا ہے کہ ہم دراصل پہلے یہ فلور مکمل کریں، تو آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اللہ کی راہ میں آئیے۔ جہاں نئی مسجد کے لیے یہ بات آئی ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ویسے ہی یاد رکھیے مسجد کی بندن کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔